میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ انشاءاللہ عز وجل چند صحابہ کرام کے مبارک واقعات بیان کروں گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کیسے تھے، ان کی مبارک عادتیں کتنی پیاری پیاری تھی۔ یوں تو ہر صحابی کے انداز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جن جن صحابہ کرام کی سیرت جمع کی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے میں جن پیارے صحابی کی سیرت کے چند پہلو بیان کروں گا وہ ہیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کے امین الامت
کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بہت انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور ابتدائی جو اسلام قبول کرنے والوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں یہ بھی تھے۔ بلکہ ایک قول کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی یہ ایمان لے آئے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا ہی نازک ترین واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ کیسے تھے ہمارے صحابہ، اور ان کے دل میں اسلام اور ایمان کس قدر راسخ تھا۔ یہ بات غزوہ بدر کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر دشمن کی صفوں میں داخل ہو جاتے اور خوب اپنی جرأت اور بہادری کے جوہر دکھاتے، نہ موت کا خوف بھی نہیں تھا، جس طرف جاتے بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور کفار آپ کی پیش قدمی پر پیچھے ہٹتے تھے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص مڑ کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آ جاتا اور مقابلے کی دعوت دیتا، آپ اس سے پھر جاتے اور کسی اور طرف جاتے، وہ پھر مڑ کر آپ کی طرف آ جاتا، آپ اسے پھر تعارض فرماتے، پھر کسی طرف چلے جاتے، وہ پھر مڑ کر آپ کی طرف آتا، حتیٰ کہ اس شخص نے آپ کو ہر طرف سے آ کر یوں سمجھیے کہ راستے بند کر دیے کہ اب آپ کس طرف جاتے، گویا کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے تلوار کھینچی اور زور سے اس کے سر پر ماری اور اس کو وہیں ڈھیر کر دیا اور اس کی سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ شخص جو بار بار آپ کے سامنے آتا تھا وہ کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا باپ تھا جو کافروں کے ساتھ تھا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، کفر میں ڈوبے ہوئے اور مشرکوں کا ساتھ دیتے ہوئے ایک شخص کو قتل کیا، اور پھر قرآن پاک نے ان کے بارے میں باقاعدہ قرآن پاک میں اس کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ایسے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی تھی۔ ایمان اسلام اس قدر ان کے روئے میں راسخ ہو جاتا تھا کہ یہ کسی رشتے کو بھی اسلام و دین پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ ایک صحابی ایمان لیا تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، کہا تو جب تک یہ راستہ نہیں چھوڑے گا میں ہی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بڑے دن گزر گئے، ماں کو تھا کہ پلٹ آئے گا، آخر کار وہ صحابی نے عرض کی ماں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مگر تجھ سے بڑھ کر مجھے میرے اسلام و دین سے محبت ہے۔ انہوں نے جب اپنا موقف بیان کیا ماں نے خود ہی کھانا شروع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کے اعمال اور ان کے عقائد، ان کے نظریات، اس کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی سمجھداری اور اسلام کے لیے قربانی، جو واقعات آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں،
ان واقعات پر غور کریں گے تو ان کی زندگی کے بڑے پیارے پیارے پہلو ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کا ایک پورا قافلہ دشمنوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حالات ایسے تھے کہ جو زیادہ راہ تھا، آپ بھی ماشاءاللہ پنجاب سے سفر کر آئے، مختلف شہروں سے سفر کر آئے، پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں نا، پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے نا، یہاں بھی پوری تیاری ہوتی ہے، پنکھے بھی ہوتے ہیں، چھت بھی ہوتی ہے، 2-3 ٹائم کا کھانا بھی ہوتا ہے، سب کچھ مطلب یہاں ایک ترکیب ہوتی ہے۔ سفر پر آئے، ٹرین میں آئے، جہاز میں آئے تو پورا بیگ بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کہ یار یہ بھی چیز پڑے گی، اس کی ضرورت پڑے گی، اسٹیشن پر اتریں گے تو یہ بھی خرید لیں گے، وہ بھی خرید لیں گے۔ ایک عام سفر کے لیے نکلتے، تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ان کو جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور جو ان کا زاد راہ تھا وہ کھجور کا ایک تھیلا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس وقت کے علاوہ اپنے ان صحابہ کو دینے کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ قربان جائیے ہمارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ صبر و تحمل، ہمت پر کے، اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم پر بھی۔ اور کمال درجے کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ نے روزانہ ہر ایک مجاہد کو، ہر ایک صحابی کو ایک کھجور دیتے۔ کتنی؟ ایک کھجور دیتے، اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتے، اور یہ ایک خوراک ان کو پورے دن کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ یہ تھے ہمارے پیارے پیارے صحابہ، کس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھی، کتنی کسمہ پرسی کا عالم ہوگا کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام و دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو عام کریں، اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ اور اس جذبے کے ساتھ کہ شہادت ملے گی۔ اقبال کا شعر ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت کشور کشائی، کہ مومن کا جو مطلوب اور مومن کا جو مقصد ہے وہ شہادت پانا ہے، نہ کہ مال غنیمت ملنا اور کچھ اور چیزیں مل جانا۔ تو یہ تو شہادت کے جذبے ہوتے تھے، اپنی جان قربان کرنے کے جذبے ہوتے تھے۔ جو ہم تک دین پہنچا وہ انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہی قربانیاں دے 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 کر آگے بڑھتے چلے گئے، حالانکہ بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دور تھا کہ اگر کوئی انتقال کر جاتے اور انہیں کفن دیا جاتا تو کفن بھی اتنا میسر نہیں ہوتا تھا کہ سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس کپڑوں کی کمی نہیں ہے، آج ہمارے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، آج کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ایک ٹائم کا ٹھنڈا پانی نہ ملے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ دین اور اسلام کی خدمت کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، مگر جذبہ نہ آ رہا۔ پہلے بہت مشکل تھا مگر جذبہ مثالی تھا، جذبے کی سواری پر جہاں چاہتے تھے نکل جاتے تھے۔
اور آج جذبے کی سواری نہیں ہے، زبردستی کہتے نا وہ مار مار کے بعد اوقات ہمیں خود کو چلانا پڑتا ہے، یار بھائی چلو چلو سفر کرو سفر کرو سفر کرو، ارے 3 دن کے لیے سفر کر لو، ہم سے 3 دنوں کے لیے بھی گھر بار کاروبار نہیں چھوڑا جاتا، پتہ ہے کہ واپسی ہے، مگر یہ تو جانیں قربان کرتے تھے، اور اس میں بھی جو ان کی کیفیت تھی جان جاتی تھی، مگر اس میں بھی جو ان کی کیفیت تھی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، اور ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی نا، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، یہ گورنر بنے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش مجھے سعید بن عامر ملتے کہ میں انہیں بھی کسی علاقے کا گورنر بناتا۔ بہت جلیل القدر صحابی تھے، زاہد تھے، عابد تھے، مگر ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا جو واقعہ تھا نا، یہ تبدیلی لایا ان کی زندگی کے اندر۔ اور شہادت کا واقعہ بڑا عجیب تھا کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور سعید بن عامر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لمبے قد کے تھے، اور وہ پہنچے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان آپ داخل ہو گئے، اور وہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابی حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اور یہ شہید کرنا بھی بدلہ تھا۔ جو بدر کے جو مقتولین تھے، بدر کے میدان میں جن کفار کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا، یہ اس کے بدلے لینے کے لیے انہوں نے سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا اور آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اب جو وقت ان کو شہادت دینے کے لیے فکس کیا گیا تھا، تو اس وقت سعید بن عامر بھی پہنچے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہر طرف شور چیخو پکار تھی، اس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلمہ کہا، وہ کلمہ سنیں۔ فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مارنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ تمنا کس چیز کی؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی طرف رخ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے مشغول ہو گئے، اور بڑے اطمینان اور بڑی ہی خوبصورت نماز ادا کی۔ اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کچھ اس طرح کے ارشاد عطا فرمائے، خدا کی قسم اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طویل کیا ہے، تو میں اپنی نماز کو مزید طویل کر دیتا، یعنی میں اتنی طویل نماز پڑھتا، مگر مجھے ڈر تھا کہ تم کو ایسا لگے گا کہ یہ موت کے ڈر سے نماز طویل کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اتنی اطمینان سے نماز پڑھی۔ اچھا اب آگے سنیں، اب جو لوگ جماعت ہے وہ دیکھ رہے تھے، اس میں سعید بن عامر بھی تھے، کہ ان کفار نے ہمارے آقا کے پیارے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا مصلح کیا، ان کے عضو کاٹے، ان کے بدن کے بعض حصوں کو کاٹنا شروع کیا، اور کاٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟
اب اس حالت میں کہ خون کے دھارے بہہ رہے ہیں، جواب میں ارشاد فرماتے خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن و چین سے رہوں اور میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے ان کو اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، کیونکہ وہ اپنے مقتولین کا بدلہ لے رہے تھے نا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چاروں طرف دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کہ الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہا اور دشمنوں نے ان کے جسم کو تلوار اور نیزوں کی اتنی چوٹیں دی، اتنی چوٹیں دی، اتنے زخم آئے کہ یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ سبق آج ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اپنے نظریات، اپنے اعمال پر ڈٹے رہنا۔ الحمدللہ جو ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس پر ڈٹے رہو اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ پختہ اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے، جو کسی بھی آزمائش میں اگر مبتلا ہو جائے بندہ تو اپنے ایمان اور اپنے اس طرح کی چیزوں پر مستحکم رہ سکے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ ان کے نام پر اپنی جان قربان کر دیا کرے۔ خالی نعرہ نہیں، جان قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ یہ ہوتی تب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دل میں دنیا کی محبت جتنی کم ہوگی نا، اسی قدر قربانی دینے کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ یہ ایک فارمولہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں اپنی آسانیاں، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا میں دیر تک رہنے کا ایک جذبہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ کہا جائے تو ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے ہی اعمال درست کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنا ہی کردار درست کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل کی اسکرین پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم کیلکولیشن کریں تو ہمارے پاس اپنے ہی دین، اپنے ہی اسلام، اپنے ہی مذہب کو سیکھنے کے لیے کتنی فرصت ہے، اور پھر اس دین، اس اسلام اور اس مذہب اور یہ سنتوں بھرے پیغام کو عام کرنے کی کتنی فرصت ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جان دینا تو بڑی دور ٹھہرا، ہم ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اور یہ تو خیر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اللہ کا کروڑ و احسان ہے، جو مطلب یہ کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے ذریعے مدنی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے کہ اس نے مطلب کہ ایک تحریک تو دی نا، ایک سوچ تو دی ہے، نہیں یار کچھ تو کرنا ہے، تو سال ہی میں صحیح، چند دنوں کے لیے صحیح، چلو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض خوش نصیب ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ مدنی کاموں کی ترکیب بناتے ہیں اور اسلام اور دین کو اور سنتوں کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور خود اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم قرآن سیکھ لیں، تو کہیں ہم نماز سیکھ لیں، تو کہیں ہم عبادت کا طریقہ سیکھ لیں، اور کہیں اس طرح کی چیزیں سیکھیں تاکہ اپنی قبر و آخرت کو بھی سنواریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، اور اس جذبے کو لے کر آگے بڑھیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ایسے بھی کتنے، ایسے بھی کتنے یہاں سے جانے کے بعد کیا مطلب، جب ہمیں گھر بیٹھے اپنی علاقے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی
کہ اپنا گھر، اپنا بستر، اپنا کمرہ، اپنا صوفہ ارے چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز با جماعت تو ادا کر لو، یہ بھی فرصت نہیں ہے، دکان چھوڑنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہماری کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے، اور یہ تختے دار پر کھڑے ہوتے تھے، پھر بھی نماز کا وقت ہوتا، نماز کا وقت تھا یا نہیں تھا یہ بھی دور کی بات ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن تمنا کیا تھی کہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں، دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کر لیا جائے۔ اور اس کیفیت میں بھی اسلام و دین کی اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیسی رچی بسی ہوئی تھی ان کے سینوں کے اندر، اور اس کیفیت نے، یعنی ان کے اس عمل، ان کی کیفیت نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہ تھے ہمارے پیارے پیارے صحابہ کے پیارے پیارے انداز۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے پیارے تھے ہمارے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کوشش کریں اپنے اندر ہم، مطلب جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان واقعات کے پیچھے جو ایک سبق، ایک نیت ہے، ہم کوشش کریں، سنتے تو ہیں کہ کچھ کر جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں کچھ کر جائیں، آپس میں ایسا پیار، آپس میں ایسی محبت۔ ایک تو یہ نا کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، وقت کی قربانی دیں، یہ سب کریں، ساتھ ساتھ آپس کے تعلقات، آپس کی محبت، آپس کی الفت، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ انداز بھی بڑی اپنی انفرادیت رکھتا تھا، اور ان میں کوئی آپس میں کوئی ایسی چیز نہ تھی، تم آپس میں غضبناک، وہ آپس میں کریم۔ ان کے دلوں میں بغض و کینہ نہیں ہوتا تھا، ان کے سینے مسلمانوں کے کینے سے پاک ہوتے تھے۔ آج ہمارا حسد، بغض، نفرت، نیچا دکھانا، چھوٹا دکھانا، ابے تبے، اوے سمجھتا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا۔ اب دیکھ لیجئے، گھر دیکھ لیجئے، بھائی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، ماں بیٹی میں نہیں بنتی، ساس بہو میں نہیں بنتی، سسرالیوں میں نہیں بنتی، پڑوسیوں میں نہیں بنتی، مارکیٹ کے اندر دکانداروں میں نہیں بنتی۔ بولے ہے یا نہیں ہے ایسا؟ حالانکہ اگر اسے پوچھے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو آپ کے شاید کوئی جواب نہیں ہوگا ایسا کیا بگاڑا، بس یہ کہ بس نہیں بنتی۔ کیوں؟ بس نہیں بنتی یار، بس نہیں بنتی۔ بس کیوں نہیں بنتی یار؟ بس یار نہیں بنتی نا، بس نہیں مزہ۔ ارے بھائی کیوں نہیں مزہ آتا؟ تمہارے باپ کو مارا، تمہاری ماں کو مارا، تمہیں کو گالیاں دی ہیں، تمہارا کیا بگاڑا اس نے؟ نہیں یار بس نہیں بنتی۔ ارے بھائی کچھ تو بتاؤ کیوں نہیں بنتی؟ تمہارے مارکیٹ میں مسلمان سے کیوں نہیں بنتی؟ تمہارے اس پڑوسی سے کیوں نہیں بنتی؟ تمہارے بھائی سے کیا کیا ہے یار اس نے؟ بس نہیں بنتی۔ بھائی بہنوں میں نہیں بنتی یار، مارکیٹ میں دوست یاروں میں نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ وجہ تو بتاؤ۔ وجہ کوئی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ تم سے زیادہ کماتا ہے، یہ وجہ اس لیے نہیں بنتی۔ تمہیں حسد نے مارا ہے، منہ سے بولو گے نا تو شرم آئے گی۔ اس کی عزت مجھ سے زیادہ بڑھ گئی اس لیے نہیں بنتی۔ پڑوسی کا مکان مجھ سے اچھا بن گیا اس لیے نہیں بنتی۔ اور کچھ نہیں، اس کو لوگ زیادہ محبت کرتے، اس کو لوگ زیادہ عزت دیتے، اس کے بعد زیادہ نعمت آ گئی اس لیے نہیں بنتی۔ آپ کو اپنے بھائی کی نعمت سے حسد ہو گئی ہے، چڑتے ہو، جلتے ہو۔ وجہ بتاؤ نا بھائی کیوں نہیں بنتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے سینوں میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ بھرا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ بتاؤ۔ ساس بتائے بہو سے کیوں نہیں بنتی، بہو بتائے ساس سے کیوں نہیں بنتی، سسرالی بتائے کہ سسرال والوں سے کیوں نہیں بنتی۔ دعوت نہیں دی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ ارے عزت کے بھوکے ہو، بھوکے۔ عزت نہ دینے پر لڑتے ہو کہ مجھے عزت نہیں دی۔ ارے عزت لینی ہے تو کردار بناؤ نا، مانگ کر کیوں عزت لیتے ہو؟ عزت کے بھکاری ہو، عزت کی بھیک مانگتے ہو۔
ہاتھ پھیلا پھیلا کے مجھے عزت دے دو، مجھے عزت دے دو، مجھے عزت دے دو، میں تو داماد ہوں مجھے عزت دے دو، میں تو لڑکے والا ہوں مجھے عزت دے دو، میں تو یہ ہوں مجھے عزت دے دو، میں تو پیسے والا ہوں مجھے عزت دے دو، میں فلاں ہوں مجھے عزت دے دو، مجھے مان منصب عزت دے دو، تمہارا بھلا ہوگا مجھے مان محبت عزت دے دو۔ ارے عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت کردار سے ملا کرتی ہے۔ مانگنے سے تو کچھ نہیں، مانگنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف عزت کے بھوکے ہو، عزت ملنی چاہیے، اور عزت نہ ملنے پر چیڑتے ہو، مجھے عزت نہیں دی۔ کیا تکبر کھا گیا؟ کیوں اتنے بڑے بنتے ہو؟ کیا چیز ہے جو آپ کو عزت کا بھوکا بنا رہی ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت داخل کر دے گا۔ عزت دل سے ہوتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ زبردستی کوئی کسی کی عزت نہیں کر سکتا، اور زبردستی جو دوسروں کی عزت کرتے نظر آتے ہیں، یہ اصل میں اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے شر سے ڈرتے ہیں کہ یار اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں، اس کو مان نہیں دیں گے، اس کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، اس کو کھانا نہیں پوچھیں گے، اس کو ایسی دعوت نہیں دیں گے، اس کو آتے جاتے سلام نہیں کریں گے، وہ یار یہ دو آدمی صحیح نہیں ہے، یہ نقصان پہنچائے گا، چاہے وہ رشتہ داری کے نام پر پہنچائے، یا گالی گلوچ کے نام پر پہنچائے، بدنامی کے نام پر پہنچائے، یا کاروبار کے نام پر پہنچائے، یا کسی اور نام سے پہنچائے، یا میری بیٹی کو ہی نقصان پہنچا دے، اس کی عزت اگر اس کے شر کے خوف سے ہے تو تم کو ڈوب مرنا چاہیے، کہ تمہاری عزت تمہارے کردار کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری عزت تمہارے شر کی وجہ سے ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں تم سے، وہاں کیوں عزت کرتے ہیں؟ عزت دل سے کی جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم امیل سنت کی عزت نہیں کرتے بلکہ مرے پڑتے ہیں ان کی کردار کے اوپر۔ دل سے ہوتی ہے عزت، دل سے ہوتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے، اور دل میں جب محبت آتی ہے، جب آپ کسی کے دل میں اترنے کا انداز اختیار کریں گے، مسکرائیں گے، بھلا چاہیں گے، اس کی خیر خواہی کریں گے، اس کی دل جوئی کریں گے، اس کو لگے گا کہ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کو اس سے پیار ہے، آپ کو اس کی مطلب تکلیفوں کا احساس ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے نا، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، تو میرے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، خود بخود بڑھے گی، یار آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اور ہم میں سے جو بھی شخص اس انداز سے زندگی گزارے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی آپ وجہ ٹٹولو یار، میرے مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فیضان مدینہ میں جتنے بھی ہیں، آپ خدا را آپ خود کو ٹٹولو یار، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ نہیں تھا۔ کسی معاملے پر بحث ہو جاتی، کسی معاملے پر تکرار ہو جاتی، کسی نے دیکھا کہ دو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اس طرح تکرار ہوئی کہ ان دیکھنے والے کو لگا کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، لیکن جب یہ تکرار ختم ہوئی تو دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے دونوں میں تکرار ہوئی نہ تھی، کیونکہ ان کی تکرار بھی للہیت پر مبنی تھی۔ اگر یہ ایک دوسرے سے کسی معاملے میں تکرار کرتے یا اختلاف رائے کرتے تو اس کا بھی سبب اللہ کی رضا ہوتا تھا، نفس نہیں تھی۔ اور ہماری تکرار تو ہماری نفسوں کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے، اپنی مال و دولت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کھائی رکھ بیٹھے بیٹھے بس ایسے ہی نہیں بنتی۔ ارے کیوں نہیں بنتی یار؟ میری تو عقل کام نہیں کرتی بعض اوقات، کیوں نہیں بنتی؟ نہ بننے کی کوئی وجہ تو بتاؤ بھائی، کوئی تو وجہ بتا دو، کیوں نہیں بنی بھائی آپ کی؟ اس سے کوئی وجہ نہیں بتاتا یار، کوئی وجہ۔ ارے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور شرم بھی اس کی آگے آتی ہے کہ جس کو پتا ہوگا یار یہ میری بات کا پوسٹ مارٹم کرے گا، ورنہ تو عموماً پتہ ہی نہیں ہوتا۔ شریعت نے جس سے نہ بننے کا ارشاد فرمایا کہ اسے نہیں بننی چاہیے تو اس سے نہیں بننی چاہیے، اور اس میں ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے، آقا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے،
جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو غوث پاک کا ہے وہ ہمارا ہے، جو امام اعظم کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خلفائے راشدین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خاتون جنت کا ہے، حسنین کریمین کا ہے، مولا علی کا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو خواجہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو داتا گنج بخش علی حجویری کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند ہے۔ یہ معیار نفرت و محبت کا تو آؤ میدان میں، کہ حدیث پاک واضح ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے تو نفرت بھی اللہ کے لیے ہے ایسی کیفیت آؤ میدان میں، نہیں ایسی کیفیت تو اپنی نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی مان کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی باطل خواہشوں کے لیے، نفس کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے، اس کے لیے نفرتیں اور اس کے لیے محبتیں کرنا نہ، اللہ کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی، پھر باہر نکل کے کچھ چہل قدمی کرنے لگے، تو آپ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور پیارے پیارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لخت جگر کو دیکھا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور بڑے پیار اور محبت سے فرمانے لگے کہ میرا باپ قربان ہو، یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ملتے ہیں، مشابہ ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یہ حضرت علی سے مشابہ نہیں ہیں، یعنی یہ آقا سے ملتے ہیں، حضرت علی سے نہیں مل رہے ہوتے، کسی محبت بری بات تھی، اور یہ سن کر کہیں کھڑے مولا علی مسکرا رہے تھے۔ صدیق اکبر، امام حسن، مولا علی، اور آپس کا تعلق دیکھیے، آپس کی محبت دیکھیے، آپس کی الفت دیکھیے، آپس کی چاہت دیکھیے، آپس کا تعلق دیکھیے۔ ابن سعد نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا امام باقر اور وہ امام زین العابدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کے حلے آئے، حلے ایک خوبصورت لباس ہوتا ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں تقسیم فرما دیے، وہ یہ پہن کر مسجد نبی شریف میں آئے اور روضہ رسول اور منبر کے درمیان جلوہ فرما ہو گئے۔ لوگ آتے آپ کو سلام عرض کرتے، دعائیں دیتے، اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مکان سے باہر تشریف لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کوئی اس طرح حلہ نہیں تھا، ایسا لباس نہیں تھا، بس ایک شایع نشان۔ اب غمگین ہو گئے، کسی نے وجہ پوچھی تو وجہ یہ بیان کی کہ مجھے یہ بس افسوس ہو رہا ہے کہ کیونکہ جو حلے آئے تھے یہ بڑوں کے تھے، بچوں کے سائز کے نہیں تھے، اور آج ان کے بدن پر وہ حلے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو یہ بات غمگین کر رہی تھی، افسردہ کر رہی تھی، تو آپ نے اسی وقت ایک پیغام بھیجا کہ فوراً
2 اچھی اور قیمتی پوشاکیں بھیجی جائیں تاکہ میں ان شہزادوں کو عطا کر سکوں۔ چنانچہ وہ قیمتی پوشاکیں آئیں اور فوراً آئیں اور آپ نے دونوں شہزادوں کو عطا پہنایا، تب جا کر قلب فاروقی کو اطمینان نصیب ہوا۔ یہ تھے آپس کے تعلق، آپس کا انداز۔ ایک کاش ہم بھی ان پیارے پیارے صحابہ کی ان اداؤں کو ادا کریں، آپس کی محبت کو پیدا کریں۔ میرے آگے بیان موجود ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس موضوع کو تھوڑا سنجیدہ لیں۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہماری آپس میں محبتوں کی کمی ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، آپ کسی سے نفرت کی وجہ پوچھیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی وجہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی وجہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں وجہ ہے، اس کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں، تو کسی کی مخالفت بھی اگر کرنی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے بھی، تو اس کو کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، مسلمان کی عزت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت خود اسلام و دین کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی عزت کو پامال کریں، اس پر تہمت و بہتان باندھیں، اس کے عیبوں کو ٹٹولتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، برے ناموں سے نہ پکارو۔ قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ و بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، یہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بنے رہو۔ آج کیا پوزیشن ہے، آپ خود دیکھیے۔ محرم الحرام کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو آج ہم مسلمانوں کی آپس میں اتفاق پارا پارا ہو رہا ہے۔ وجوہات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اگر واقعی کسی مفتی اسلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے، آپس کے اندر گفتگو کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر دینا، یہ تو اپنی میں اس پہ کیا تبصرہ کروں کہ بس جہالت ہی میں کہوں گا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کی قلم کسی کی عزت کے بکھیاں اکھیڑ رہی ہوتی ہے، کسی کی زبان کسی کی بکھیاں اکھیڑ رہی ہوتی ہے، اور سننے والے واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، دیکھو کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کسی مسلمان کو رسوا کیا جا رہا ہے، اس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس پر تہمت باندھی جا رہی ہے، اس پر بہتان باندھا جا رہا ہے، اور تمہیں مزے آ رہے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی اگر آپ کو مخالفت کرنی ہے، کسی مسلمان کی آپ کو کوئی عیب بیان کرنا ہے، تو پلیز ایک بار کسی صحیح مفتی اور صحیح عالم سے پوچھ لیں کہ مجھے فلاں مسلمان کے بارے میں یہ بات کرنی ہے، میں کتنی کر سکتا ہوں، کہاں کر سکتا ہوں، کس فورم پہ کر سکتا ہوں؟ کیا اس کے خلاف اخبار میں بیان دے سکتا ہوں؟ کیا اس کے خلاف اپنے پڑوسیوں کو بول سکتا ہوں؟ کیا اس کے خلاف میں اپنے گھر میں بول سکتا ہوں؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بڑے بیٹے کی کوئی برائی باپ کو پتہ چلے تو باپ اس برائی کو اپنے چھوٹے بیٹے کے آگے بھی بیان کرے، کھائی نہ کھائی۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی برائی اپنے بچوں کی امی کے آگے بھی بیان کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ حاجت ہے یا نہیں ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس حاجت اور ضرورت کا تعین کون کرے گا؟ اس کی تحقیق کون کرے گا؟ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس میرے پاس علم کتنا کہ ہم یہ تعین کر سکیں؟ یعنی جو اسلام مسلمان کی عزت کو کعبے سے بڑھ کر فرماتا ہے، کعبے سے بڑھ کر مسلمان کی عزت ہے، اور مسلمان پر مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان حرام قرار دے دی گئی، اس کے باوجود بھی ہماری زبان ہے کہ رکتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی مطلب کہ کیفیت ہوئی ہے،
اور پھر ان عیبوں کو ہم پڑھتے ہیں، ان عیبوں کو ہم سنتے ہیں، ان عیبوں کو ہم تشہیر کرتے ہیں. ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے. ارے خدا کے بندو، کسی کا اگر کہیں عیب آپ کو مجھے پتہ چلا تو کم از کم اتنا تو دیکھو کہ اس کے عیب کی تشہیر کم از کم میں تو نہ کروں. جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تب میں کہہ رہا ہوں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کو مشہور کرو، کہ اس کا یہ عیب جتنا مشہور ہوگا اسی قدر اسلام کو اور دین کو اور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. ایک الگ میٹر ہے، وہ بھی کہاں، کیسے اور کون. ان تمام تر اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاکہ ہمارے اندر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو. ہماری محبت کی بنیاد بھی اسلام ہے اور ہماری نفرت کی بنیاد بھی اسلام ہی بنے گا. ہم اسلام و دین کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسلام و دین کے لیے نفرت کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس سے محبت کرنے کا فرمایا اس سے محبت ہی کرنی ہے، اور جس سے نفرت کرنے کا حکم ہے اسے نفرت ہی کرنی، اسے محبت نہیں کرنی. مگر یہ معیار سمجھے کون؟ جہالت کا دور ہے، جہالت کا دور ہے. ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہمیں صرف اسی بات کو تسلیم کرنا ہے جو بات اسلام و دین کے مطابق ہے. میں تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، خواہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ کسی سمت بھی ہے، میں تمام عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ اچھے برے کی تمیز کا معیار اسلام و دین کا بیان کرتا ہے، اور ہمیں اسی پر ہی لبیک کہنا چاہیے کہ جو اس کے مطابق بات کرے ٹھیک، جو اس سے ہٹ کر بات کرے نہ ٹھیک. یہ دو چار والی بات ہے. جب ہمارے پاس معیار موجود ہے دین کا، اسلام کا، مذہب کا، قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کرام کا معیار موجود ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بھٹکنے کی. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے جان لے یہ منزلیں، یہ شکست پا کوئی اور ہے. بس اللہ کرے کہ ہمارے دلوں سے مسلمانوں کا کینہ دور ہو جائے، آپس میں بس محبت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا سیکھیں. صحابہ کرام کی تعریف قرآن کرتا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں. کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے صحابہ کے آپس کے تعلقات کا، کہ ان کے تعلقات کیسے تھے؟ آپس میں رحم دل اور کفاروں پر شدت کرنے والے. اللہ کرے ہم بھی آپس میں رحم دل ہو جائیں. ہمارا تو پڑوسی کا بچہ گھر میں آ جائے تو چھپتا ہے، بنتی نہیں ہے. بس یہی عجیب و غریب سا میرے دماغ میں بات پھنسی ہوئی ہے، بنتی نہیں ہے. اور نہ بننے کی وجہ نہیں ہوتی. یار کیوں نہیں بنتی؟ بس اس کو آج مدری پھول لے لیجئے، یا میری اسے کیوں نہیں بنتی خود اسے پوچھئے، انشاءاللہ تعالی حل نکل آئے گا. کیوں نہیں بنتی؟ اور اگر نفس کے لیے کوئی چیز لے کر بیٹھے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں معاف کر دیجئے. امیر علیہ سنت ہے تو اپنی آج تک کی زندگی کے سارے مالی ذاتی قرضے معاف کر دیے، اپنے حقوق پیشگی مسلمانوں کو معاف کر دیے. ہم میں ایسا حوصلہ اور ہم میں ایسا جذبہ کہاں کہ ہم معاف کر دیں. اور یاد رکھیے معاف کرنے والا بدلہ نہیں لے سکتا. جس نے بدلہ لیا اسے معاف نہیں کیا. معاف کرنا یہ ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا اپنی ذات کے لیے. ہے اتنی ہمت، ہے اتنا حوصلہ. اور جسے معاف کیا پھر اس کو معاف کیا. دل کو صاف کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کی ایسی نظر فرمائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور صحابی جن کی سیرت بیان کرنی تھی وہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی۔ بہت زبردست اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا ایک انداز تھا، کردار کا ایک بہت پیارا پہلو ہے، یہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک کنیز تھی جو بڑی سمجھدار تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اسے آزاد کر دیا، بلکہ اس کا نکاح اپنے غلام نافع سے کرا دیا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پھر تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو ان کو یہ جذبہ تھا کہ یہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک اونٹ خریدا جو انہیں بہت پسند تھا، مگر اپنے غلام نافع کو حکم دیا کہ اس اونٹ کو صدقے کے اونٹوں میں شامل کر دیا جائے۔ ان کے یہ غلام حضرت نافع بڑے ذہین تھے اور عالم بھی تھے، اس لیے ایک بڑی شخصیت سے حضرت عبداللہ بن عمر کو پیشکش کی کہ میں اس غلام کو 10,000 درہم کی عوض خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر ان کے نزدیک نافع کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور پھر ایک روز انہوں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک غلام 40,000 درہم میں خریدا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا، اب مجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ رقم بھی عطا فرما دیں۔ یہ سن کر وہ 40,000 درہم بھی اس غلام کو عطا کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ نے 5 غلام خریدے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو غلام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے غلاموں کو جو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد پوچھا کہ کس لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ جواب ملا، اللہ کے لیے۔ اس پر آپ نے کہا، جاؤ تم سب اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہو۔ لکھنے والوں نے ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی وفات تک تقریباً 1,000 غلام آزاد کیے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں، چینل کے ناظرین و حاضرین کے لیے یہ بات شاید آپ کی معلومات میں، کئیوں کی معلومات میں ہو سکتا ہے اضافہ کرے۔ غلام، یہ دور اسلام سے بہت پہلے کا ہے، غلام بنانے کا بہت پہلے کا ہے کہ لوگ غلام بناتے تھے، لیکن ان غلاموں کا کوئی اصول نہیں تھا، ان کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کوئی پرنسپل نہیں تھے۔ جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور جب آیات مبارکہ کے 40 سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اب اسلام و دین پھیلتا چلا گیا، تو جہاں پر مختلف اصول وضع ہوئے، عورتوں کے متعلق اصول وضع ہوئے کہ ان کا کیا، وراثت کے اصول وضع ہوئے، بہت سارے اصول بیان کیے گئے قرآن و حدیث میں، اسی طرح اسلام نے غلاموں کے اصول بیان کیے، غلاموں کے حقوق بیان کیے، غلاموں کے لیے نرمی، غلاموں کے لیے محبت، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اسلام و دین کا بیان کردہ ہے۔ بلکہ اسلام و دین کا یہ معاملہ تھا کہ کئی ایسے کام تھے جس کے کفارات میں غلام آزاد کرنے کا کفارہ رکھا گیا کہ اس طرح غلام آزاد ہوں گے۔ اسلام غلام کے متعلق اصول بیان کرتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، یعنی اسلام پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ تہمت باندھتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو پروان چڑھایا، اسلام نے غلامی کو پروان نہیں چڑھایا، اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کو پروان چڑھایا ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک قول کے مطابق 1,000 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا یہ ہے کہ جو غلام آزاد کرتا ہے تو غلام کے جسم کے جس حصے کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے جسم کے حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔
تو یہ غلاموں کے اصول ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ سن رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا اچھا. اچھا نہیں، اسلام ہے ہی اچھا. اسلام ہے ہی اچھا. اسلام ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ کوئی اسلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے اور اس کے متعلق کوئی خرابی بیان کر سکے. ہماری نالج کی کمی ہے، ہماری معلومات کی کمی ہے، ہمارے سمجھنے کی کمی ہے. کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے میرے آقا کی نیکی کی دعوت پر اسلام قبول کیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے. لیکن جب قرآن کی تلاوت سنتے، میرے آقا کا فرمان سنتے، اسلام کا اصول سنتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. اسلام ایسا دین ہے، ہم اسلام کو سمجھ نہیں سکے. اصل پڑھا ہی نہیں ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں. بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے. یقین مانیے بہت بڑی بدقسمتی. 12 13 14 15 20 سال تک اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں فلاں 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 بننے کے لیے. ایک کتاب قرآن پاک ہے، یہ پڑھنا نہیں آتی، باقی ساری کتابیں پڑھنے آتی ہیں. بڑی بڑی کتابیں سمجھ جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں رٹ جاتے ہیں. اگر نہیں سمجھ پاتے تو قرآن نہیں سمجھ پاتے، نہیں پڑھ پاتے تو قرآن نہیں پڑھ پاتے. ارے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. اب بتاؤ اب ہماری حالت اور کتنی بری ہوگی کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. ایسے ہو گئے ہم لوگ، اتنے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے. شروع سے تربیت ایسی ہے، کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، کاروبار کماؤ کھاؤ، پڑھو کماؤ کھاؤ، پڑھو، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، فائلیں اٹھاؤ، دھکے کھاؤ، جاب ڈھونڈو، نوکری ڈھونڈو، جک مارو. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. 30 سے 40 ہزار نوجوان بے روزگار ہیں صرف پاکستان کے اندر، پڑھے لکھے. ان میں ایک تعداد ہے پڑھے لکھوں کی. فائلیں اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نوکریاں 30-40 لاکھ لوگوں کو نوکری کہاں سے ملے گی؟ اپنا کاروبار کرنا نہیں ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کھولنا نہیں ہے. بولو چھوٹا بڑا کاروبار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو پیسہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پیسہ دینے کے لیے تیار لوگ اس لیے نہیں ہوتے زیادہ تر کہ لوگ ایماندار نہ رہے. پیسے کھا جاتے ہیں. کہ اپنا پیسہ ہو تو قدر ہوتی ہے. اپنی موٹر سائیکل سنبھال کر چلاتے ہیں، دوسروں کی موٹر سائیکل کھڈوں میں مارتے ہیں. اپنی کار سنبھال کر چلاتے ہیں، دوسروں کی کاروں کا بمپر توڑ دیتے ہیں. دوسروں کی کار ہو تو پھر بھگاتے ہیں، ریسیں لگاتے ہیں. اپنی کار ہو تو روزانہ 4 دفعہ صاف کرتے ہیں. اپنی سائیکل ہو تو ایک چین میں بھی تیل ڈال کر چلاتے ہیں. دوسروں کی سائیکل ہو تو بریک بھی رگڑا لگا دیتے ہیں. دوسروں کی چیز کا ہم خود بیڑا غرق کرتے ہیں. کسی کا پیسہ اگر ہم کو کوئی دیتا ہے تو اس کے پیسے کی ہم قدر و منزلت نہیں کرتے، اس کے پیسے کی اہمیت نہیں رکھتے. اس کے پیسے کو ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو، اپنے آرام سے اٹھ کر جائیں گے بھائی، آرام سے اٹھ کر جائیں گے. اگلے نے محنت کر کے پیسہ کما کر آپ کو پیسہ دیا کہ چلو چھوٹا موٹا کاروبار کر لو، اور آپ 11 بجے لسیاں ششیاں پی کر اور خوب انگڑائیاں لے کر اور موج مستی کرنے کے بعد او کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ شٹر اٹھائیں گے دکان کا. گاہک انتظار کر رہے لائن لگا کر کہ حضرت کی دکان کھلے گی تو کاروبار کریں گے. پھر کہتے ہیں کاروبار چلتا نہیں ہے یا روزگار ہے نہیں، باہر چلتے ہیں. باہر جا کر کیا کرو گے؟ 11 بجے جاؤ گے، پہلے دن پرچہ مل جائے گا، ریٹرن بیک ٹو پویلین، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ. یہاں 6 بجے کی نوکری ہوتی ہے، یہاں 7 بجے کی نوکری ہوتی ہے. اپنا کھانا خود پکانا پڑتا ہے، باہر اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں. یہاں تو اماں کپڑے دھو کر دیتی ہے، استری کرنے والے الگ استری کر کے دیتے ہیں. باہر ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. جتنے باہر ہماری قوم جک مارتی ہے نا، اور جتنی باہر ہماری قوم محنت کرتی ہے، میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، مدنی چینل پہ کہہ چکا ہوں. باہر جتنے ہمارے پاکستانی بالخصوص، جن کو میں جانتا ہوں، دیکھا ہے، باہر جتنی محنت کرتے ہیں، اس کی آدھی محنت میرے ملک میں کریں نا، خود بھی کمائیں گے اور میرا ملک بھی ترقی کرے گا. کیونکہ باہر کی امیری غلامی لاتی ہے اور یہاں کی غریبی بھی آزادی لاتی ہے. اپنا ملک ہوتا ہے، اپنا وطن ہوتا ہے. یہاں کی خرابیاں سارے بیان کرتے ہیں، درست کرنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ کچرا ہر طرف پھینکتے ہیں. تو کبھی کچرا اٹھایا ہے؟ خالی پھینکنے پر ہی تبصرہ کرتے ہو، بلکہ کچرا دے کر خود بھی اپنا کچرا پھینک دیتے ہو.
خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اسلام، دین و مذہب سیکھنے کے لیے. پلیز ٹائم نکالیے، ٹائم نکالیے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجیے. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. نکالیں گے ٹائم؟ کیسے نکالیں گے؟ کیسے ٹائم نکالیں گے؟ مکتبۃ المدینہ کی کچھ کتابیں اپنے گھر میں رکھیں اور پڑھنے کا ٹائم فکس کریں. ٹھیک ہے؟ رات مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں کسی صورت جائیے، بس جانا ہے. وہ روزانہ جس طرح کام کرنے کے لیے روز نکلتے ہیں نا تقریباً، اس طرح مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے لیے روز جانا ہے. ڈیلی، چھٹی نہیں کرنی. جہاں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے روز سننا ہے، چھٹی نہیں کرنی. اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، چھٹی نہیں کرنی. روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات پر عمل کرے، چھٹی نہیں کرنی. یہ چند مدنی پھول جو میں نے عرض کیے آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا کہ علم دین کا نور کیسے نصیب ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.